اب آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر، فاضل نوجوان پروفیسر عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کو مالک کائنات نے تھوڑی عمر میں بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا ایک عظیم ملکہ عطا کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ان کو مزید عزت ترقی عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں پروفیسر عظیم اختر صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال جل وعلا فی کلامہ الحمید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ عزت وقار علماء اعظام، مشائخ کرام، معزز سامعین، حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی کانفرنس کا عنوان ہے فہم توحید و سنت کانفرنس، یعنی ایسا پروگرام جس میں یہ سمجھایا جائے اور سمجھا جائے کہ توحید کیا ہے یا سنت کیا ہے، سنت کی آئینی اہمیت کیا ہے، سنت کی فضیلت کیا ہے، کون سی سنتیں ہیں جن پہ ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، ان کے فضائل کیا ہیں۔ تو یہ ایک درس کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظیم سنتیں ہیں، سبھی سنن کا بیان تو ایک پروگرام میں ممکن نہیں، لیکن ایسے پروگرامز ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، ایک کنجی اور چابی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ تم اب اس کو لگاؤ اور تالا کھولو۔ یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کائنات میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ عمومی طور پہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ رجل لا یدری وہو لا یدری انہ لا یدری، ایک طبقہ وہ ہے جو بہت بڑا طبقہ ہے کہ انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، اور بدبختی یہ ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم الجہلاء فجنبوا، ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص کو ایک تو نیکی کے کام کا پتہ نہیں، اور دوسرا اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ ہم جاہل ہم الجہلاء فجنبوہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے رجل لا یدری وہو یدری انہ لا یدری، کہ اسے پتہ نہیں ہوتا لیکن اسے کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے۔ تو ایک بات کا کسی شخص کو پتہ نہ ہو اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے پتہ نہیں ہے تو وہ کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ ایک شخص کو پتہ بھی نہ ہو اور اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اسے پتہ نہیں ہے تو ساری زندگی وہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھتا ہے، اور آپ اس سے بحث کر ہی نہیں سکتے چونکہ اسے پتہ نہیں ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسے پتہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا،
وہ لوگ محنت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی محنت سے کسی شخص کو اتنا پتا چل جائے کہ اسے پتا نہیں ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ کسی شیخ کی محنت سے، کسی واعظ کی محنت سے، کسی خطیب کی محنت سے کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ یار یہ بھی گلاں نے دنیا جہان چ، تے مینوں اج پتا لگا ہے کہ انہاں گلاں دا مینوں پتا نہیں سی، تے ہن مینوں انہاں گلاں دا پتا لانا چاہیدا ہے، مینوں سیکھنا چاہیدا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے لوگ طالب علم ہوتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو علم سکھاؤ۔ اور یہ طالب علم کے سٹیٹس تلک پہنچنے کے لیے ایسے پروگراموں کا بڑا کردار ہوتا ہے، خطبہ جمعہ کا کردار ہوتا ہے، درس و تدریس کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے پروگرام کروایا، اشتہار چھپائے، کیا محنت ہوئی ہے؟ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، علی اگر تیرے ہاتھ پہ ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو تیرے لیے کافی۔ ایک شخص کی محنت پہ فرمایا کہ ایک بندہ توبہ کر لے، اس شخص کی پکی سچی توبہ 70 گنہگاروں کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پہ یہ محنتیں کی جاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک پروگرام میں کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ احساس دے دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے۔ وَالثَّالِثُ رَجُلٌ يَدْرِي وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي هُوَ نَاسِيٌ فَذَكِّرُوهُ۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان جلسوں سے مستفید ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہے۔ مثلا استاد گرامی کلاس میں سوال پوچھتا ہے، ایک طالب علم انگلی کھڑی کر کے جواب دے دیتا ہے، تو جب وہ جواب دے دیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا تھا۔ اسے پتا تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اسے یہ بھولا ہوا ہے۔ فذکروہ، اسے یاد کراؤ۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت برے پروگرام کرتے کرواتے رہا کرو، یہ ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ وَرَجُلٌ يَدْرِي وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي، تیسرا چوتھا شخص وہ ہے جسے پتا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے۔ هُوَ أُسْتَاذٌ فَتَعَلَّمُوهُ، وہ استاذ ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ کہ جسے پتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ شخص ہے جو استاذ کے درجے پہ فائز ہے۔ اس کی مجلس میں بیٹھو، اس سے کسب فیض کرو، اس سے طلب علم کرو، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکو، اس کی طرف جب چل پڑو گے نا تم تو تمہارے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرے گی۔ کس لیے؟ کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ جس نے سنت کا علم حاصل کیا ہے۔ ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی پڑھا ہے، اس کے پاس سند ہے، اس نے بلوغ المرام سے تعلیم شروع کی اور بخاری پہ اتمام کیا، یہ ترجمہ تفسیر جانتا ہے، یہ تصنیف کے میدان کا ماہر ہے، یہ امام ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، اصولی ہے، فروعی ہے، قراءات کو جانتا ہے، صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے ایسے شخص کی طرف سنت سیکھنے کے لیے، کس کی طرف؟ جسے سنت سکھانے کا پتا ہو۔ لوگ سفر کس طرف کر رہے ہیں؟ فلاں بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، کس لیے؟ پتا نہیں۔ کراچی سے پیدل چلے ہیں، کس لیے؟ وہ دین سیکھنے جا رہے ہو، سنت سیکھنے جا رہے ہو۔ اس پروگرام میں آپ کس لیے آئے؟ فہم توحید و سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے۔ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص سنت سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آسمانی فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، کل کائنات کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جب وہ مجلس میں آ جاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھتا ہے اور میری سنت سیکھتا ہے، تو جانے پہ جب واپس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے مکمل حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تامن حجتہ ہی یؤدی مناسکا، پورے مناسک ادا کر کے، لاکھوں روپے فیس بھر کے، جہاز پہ جا کے وہاں 20 25 40 دن گزار کے تھک ٹوٹ کے واپس آنے والا، جتنا ثواب وہ حاصل کرتا ہے اتنا ثواب اللہ اس شخص کو دے دیتے ہیں جو کسی مجلس میں سنت سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کسی کہانیاں سننے کے لیے نہیں، سنت کی بات سیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خطیب شیریں بیان،
واعظ شعلہ بیاں، لچھے دار گفتگو۔ او عزیزو، دوستو، اہل حدیثو، یہ آپ کے سٹیج کا سٹیٹس نہیں ہے۔ شیخ ہو، سادی سی گفتگو کرتا ہو، پورے 6 گھنٹے میں ایک سنت سمجھ آ جائے، آپ کی بگڑی بن گئی، آپ کی قسمت سنور گئی۔ ایک سنت، گھر سے قدم اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ درجے بلند کرتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدم جب تم اٹھاتے ہو، اب یہ نہیں کہ وہاں کو لچھے دار بندہ آ رہا ہے، کوئی جناب علی کوئی راگ الاپنے والا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ بھی ہمیں محبت کے انداز میں اچھی بات سنا دے، ہم اس کی بات کو بھی قبول کریں گے، لیکن یہ کہہ کے پروگرام چھوڑ دینا، یہ کہہ کے جمعے کی مجلس میں حاضری نہ دینا کہ یہاں سستی پڑ جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ بولتے ہیں، یہ پوری تقریر کے اندر ہمیں تدریسی کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس مجلس کی طرف اٹھائے ہوئے قدم میری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سنت کہتے ہیں، آپ کے طریقہ حیات کو سنت کہتے ہیں۔ آپ نے جو اعمال، افعال یا اقوال ارشاد فرمائے، السنہ الطریقہ مسلوکہ الدین، دین کا وہ طریقہ جس پہ میرے رسول چلے اور اپنی امت کو چلنے کا درس دیا، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس سے محبت کرنا، جو شخص کسی ایک سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کا مقام ہے کہ سنت سے محبت اس لیے کی جائے کہ یہ محبت کس سے ہے؟ ساری زندگی لوگوں نے اپنے پیٹ پالے ہیں، اپنی پراپرٹیاں بنائی ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ، اور اہل بیت سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اس محبت کی بنیاد پہ بندے کو جناب محمد رسول اللہ کی محبت ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے اہل بیت کا، کوئی شریک نہیں ان کا مقام میں، بہت مقام ہے حضرات صحابہ کا، لیکن سنیں انہیں بھی یہ جو مقام ملے ہیں نا میرے محمد کی سنتوں پہ عمل کر کے ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ڈائریکٹلی اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کا معیار کسی چیز کو قرار دیا ہے، وہ اپنی سنت ہے کہ من احب سنتی فقد احبانی، جو میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ ڈائریکٹلی مجھ محمد سے محبت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور پھر جو مجھ سے محبت کرے اور وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہو جائے، یہ آیا کہاں ہے؟ یہ کہیں نہیں، وہ پھر میرے ساتھ ہوگا جو میری سنتوں کا احیاء کرتا تھا، میری سنتوں کا پرچار کرتا تھا۔ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث سنیں، صحیح سند ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، اور میں آپ کو امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، اور جب اس کی انتہا ہوگی تب بھی یہ اجنبی ہوگا، تب بھی یہ غریب ہوگا۔ لوگ اس کو حیرانی کی نظر سے دیکھیں گے، اچنبے کی نظر سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، دین کی کام کو، دینی معاملات کو، یعنی جو اچھی بزم، سٹیٹس والی بزم ہے نا، اس بزم کے اندر دین کی بات نہیں ہوگی۔ نکاح مسجد میں ولیمے پہ اپنی مرضیاں، نکاح مسجد میں بارات پہ اپنی مرضیاں، سٹیٹس والے کام، اربوں خربوں کے سودے۔ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ وبسم اللہ فہو اقطع، کائنات کا بڑے سے بڑا کام ہو، اگر اس کام کے اندر میرے دین کا، میری سنت کا تذکرہ نہ ہو، وہ ادھورے کا ادھورا ہی رہتا ہے۔ میری سنت کام کو مکمل کرتی ہے، میرے دین کا تذکرہ کسی نامکمل کو مکمل کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے نا، وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، لیکن اس کی مجلس میں، اس کی زندگی میں دین نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، ابھی کچا بچہ ہے، ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی نہ عقلی طور پہ بالغ ہوا ہے، نہ شعوری طور پہ اس نے فہم کی معراج کو نہیں پایا
جسے سنت کی سمجھ نہیں اسے کائنات کے کسی ڈپارٹمنٹ کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. دنیا کی نظام کو سب سے بہترین طریقے سے وہی شخص چلا سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتا ہے, آپ کی سنتوں کو سمجھتا ہے. فرمایا یہ وقت آ جائے فطوبى للغرباء, ان غریبوں کو خوشخبری کی بشارت ہو جو غریب اجنبی سمجھے جائیں, حقیر سمجھے جائیں, لیکن وہ دین کو اور سنت کو سینے سے لگائیں. من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ ہم یصلحون اذا افسد الناس, اے میرے صحابہ وہ خوش بخت لوگ ہیں جب لوگ خرابیاں کر رہے ہوں گے تو وہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے. لوگوں یہ خرابی ہے, لوگوں یہ غلط ہے, اے گل ٹھیک نہیں. ہن آندیاں راہ ٹریفک بڑی جام سی, 10 کلومیٹر کا سفر تقریباً 1.5 گھنٹے میں کیا, بالکل ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا, ٹھنڈ ہے سختی, اور موٹر سائیکل پہ رکشوں پہ گانے لگے ہوئے, نوجوان منڈے پچھو کٹن کی تھی, یہ کان چوالی پائیے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا نو میں چلا رہے ہیں, میرے رگا ٹیٹو خان ہے ہی کوئی نہیں. یہ خرابی آپ کے ذریعے سے اصلاح ہوگی نا جب آپ آگے جا کے بیان کریں گے, ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ملے گا کیا؟ فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر, میرے صحابہ تمہارے جانے کے بعد بڑے تکلیف کے ایام آ رہے ہیں. کہ بندے کے حالات یہ کہ بندہ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتا, باپ اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکتا, بیوی کی اصلاح نہیں کر سکتا. صبر کے ایام آ جائیں گے, حالات یہ ہوں گے, میری سنت پہ عمل کرنا, اس کا تذکرہ کرنا کالقابض الجمر, ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے. یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ صرف رب کی عنایات کو دین کی عنایات ہیں, جو دین کا بھرم اور شرم ہے اس نے زبانیں خاموش کروائی ہوئی ہیں. ورنہ یہ لوگ جس طرح میں آپ دیکھ کے سمجھتے نا بڑی عیاشی ہے, مسیحا مکان ملے ہے, اے جوئے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں بنایا. جس نے اپنے آپ کو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس دنیا کا, اس کی نسلیں بھی دین پڑھ رہی ہیں, وہ خود بھی دین کے لیے وقف ہے. اس نے آپ کے علاقے کی مسجد کو پوری یونیورسٹی کا درجہ دیا ہوا ہے. جاؤ کسی غریب سے غریب علاقے میں چلے جاؤ اور زندگی گزارو وہاں جا کے. کبھی ظہر کی اذان, فجر کی اذان سینکڑوں کے حساب سے بھی لیٹ ہوئی تو آ کے بتاؤ. یہاں وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہیں لیکن پتہ نہیں. یصلحون ویصلحون اذا افسد الناس, وہ بخت بیدار وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے, کڑوی کسیلی سننے والے, اس کے باوجود پھر جلسہ رکھ لیتے ہیں, پھر جمعے میں خطبہ دیتے ہیں, پھر درس دیتے ہیں, پھر سمجھاتے ہیں, لا کے اگلا ہاتھ سے پھڑا دیتا ہے, پھر اصلاح کرتے ہیں. اسلام کی خاطر وہ بے عزتی کو بے عزتی نہیں سمجھتے. لا یخافون لومۃ لائم افسد الناس ہم یصلحون, لوگ خرابیاں کرتے جائیں گے, یہ اصلاح کرتے جائیں گے. کالقابض الجمر, اس تکلیف والی زندگی کو گزارنے کے عادی ہو جائیں گے. یہاں ہمارے ایک دوست تھے, ان کے باپ نے اپنے بچے کو مصلی اس لیے چھڑا لیا کہ جس بندے کو گھر میں دال نہیں ملتی وہ میرے بچے کو آ کے باتیں کرتا ہے. باتیں سننی پڑتی ہیں. کالقابض الجمر, آگ کے انگارے ہاتھ میں پکڑنے پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِي أَيَّامِهِنَّ مِثْلَ أَجْرِ ب50 رَجُلٍ. قیل یا رسول اللہ من ہم, لا منکم. فرمایا ایسے حالات میں پھر اصلاح کرنے والا, پھر بتلانے والا, پھر دین سے چمٹنے والا, اللہ اسے ایک ایک نیکی پہ 50 بندوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اے اللہ اس وقت کے 50 بندوں کے برابر ہے. اللہ کے رسول صحیح حدیث ہے مسند احمد کی سلسلہ صحیحہ کی, سیدی اس دور کے 50 لوگوں کے اجر کے برابر ایک بندے کو ایک نیکی پہ اجر ملے گا. فرمایا نہیں, تم جیسے 50 کو جو اجر ملتا ہے نا, اس دور میں سنت کا احیاء کرنے والے ایک کو اللہ تمہارے 50 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. نہ تو بچا بچا کے رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ. ساز میں شیشہ سنبھال کے نہ رکھے نو توڑ, اے میں سنبھال کے نہ رکھے نو توڑ. ایویں کاٹن بچاؤن دی خاطر کسی غریب تو دور نہ ہو جب بھی پا, نہ سنبھال کے رکھی سے.
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اپنے آپ کو رول، وہ تجھے انمول کرے. مٹا اپنے آپ کو دین کے لیے، ملا مٹی میں، سن ٹکے ٹکے کے بندے کی بات. ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تیرا سینہ اتنا بڑا، نشرح لَكَ صَدْرَكَ، کہ اس سینے کو میں خدا نے بڑا کیا ہے. تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها، میرے اللہ نے کائنات سمیٹ کے مجھ محمد کے سامنے کی ایسے. میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے شمال دیکھا. ساری کائنات رسول کے ہاتھ کے سامنے رکھی گئی. رسول کا سینہ دنیا سے وسیع ہے، لیکن بات کرنے والے اتنی تکلیف بھری بات کرتے ہیں کہ سینہ تنگ پڑتا ہے، کلفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ان کی تکلیف والی بات کا جواب نہیں دینا. فسبح بحمد ربک حین تقوم، تو نے رب کی تسبیح کی کثرت شروع کر دینی. باتیں تو ہوں گی، جب دین کا کام کرو گے انگلیاں تو اٹھیں گی. اگر اس بنیاد پہ تم نے اپنے بچے کو دین سے دور کرنا ہے تو پھر تمہیں دنیا کے چند ٹکے تو مل سکتے ہیں، اخروی کامیابیاں نہیں. وہاں کون سا دوبارہ موت ہے؟ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. تو جو سنت کا احیاء کرے گا، سنت رسول کو سینے سے لگائے گا. تو سنت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ. اس سے مراد یہ نہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ کر لو ٹھیک ہے، نہ کر لو تاں بھی ٹھیک ہے. جیسے بعض افراد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے؟ ظہر کی نماز فرض ہے لیکن پڑھنی کس طرح ہے؟ سنت رسول کے مطابق. طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور سنت فرض سے مقدم ہوتی ہے. اگر طریقہ رسول کا نہ ہو تو قبول نہیں ہوتی. اگر عمل رسول کا نہ ہو، فرمایا جس عمل پہ ہماری مہر نہ ہو، ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، ہوا یرد، وہ مردود ہے، وہ ٹھکرایا ہوا ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور رسول جو اسلام اور دین لے کے آئے ہیں، اس کو چھوڑ کے اگر کوئی اور دین اختیار کر لے، جتنا مرضی مشکل ہو، جتنی مرضی محنتیں کر کے آ جائے، لیکن اگر طریقہ اس نے اپنی مرضی کا ایجاد کر لیا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بالکل قبول نہیں ہوگا. آخرت میں وہ شخص نقصان اٹھائے گا. تو کس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ امام کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق. میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری چند لمحے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سنت کی تمہید باندھنے کے بعد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو فکر کس چیز کی تھی؟ اس وقت آپ نے کون کون سے اعمال، افعال اور کون کون سے کام کیے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے مسجد میں تشریف لائے. سنت رسول ہے. بیماری میں پاؤں گھسٹ رہے ہیں، حضرت تشریف لائے، فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان رہا، معاملات ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ پہنچ گیا ہو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، مال و ملال میں سے میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور دے نہ سکا ہوا ہوں. منکم، جو بھی تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے اس کے جسم کو تکلیف پہنچی ہے، فلیاخذ ولیستعد، فلیاخذ ولیستعد بعطرتی وبجسمی، میرا جسم حاضر ہے، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حاکم وقت ہیں، مشرق و مغرب پہ آپ کی حکمرانی، چوکھٹ پہ فرشتے حاضری دے رہے ہیں. سٹیٹس یہ کہ آسمان کی چوٹیوں سے لے کے زمین کی نچائیوں تلک فرشتے چوکھٹ پہ پہرا دے رہے. حال یہ کہ کائنات کے خزانے تشتری میں رکھ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیے گئے. اتنے اقبال والا آدمی، اتنا مضبوط آدمی، اتنی پاور والا آدمی، یہاں جس کا تھانے تعلق ہو وہ کہتا ہے کیا کر سکتے ہو؟ لیکن جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ رسول کی سنت کے مطابق اپنا معاملہ کلیئر کر کے جاتا ہے.
فہم سنت آخری چند لمحے رکھوں گا تاکہ بات بکھرے نہ. سنتیں تو بہت ہیں، بے شمار ہیں. پیغمبر حاکم وقت اپنی قوم کے سامنے جمع ہے. اگر میری زبان سے کسی کو کوئی ایسا جملہ پہنچاؤ کہ اسے چبا ہو، وَلْيَسْتَعِذْ بِإِطْرَتِي وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان ہوں اور میری عزت حاضر ہے، جو بدلہ لینا چاہے تو لے لے. اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھ سے بدلہ لوگے تو میں محمد اپنے دل میں کوئی بات لے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ولا شانی ولا عظمتی، لوگوں میری یہ شان کے مطابق نہیں اور میری ایسی شان نہیں کہ کوئی مجھ سے بدلہ لے اور میں اس کے بارے دل میں یہ بات لے کے آؤں کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے بھری محفل میں کہہ دیا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے. فضل حاضر ہے، عباس موجود ہے، مجھ سے بدلہ لے لو. کاش اللہ مجھے بھی یہ حوصلہ دے. میں جن لوگوں میں زندگی گزار رہا ہوں، میں بھی اپنی موت کو سامنے رکھ کے یہ کہوں، لوگوں میری زبان تو کسی نے دکھ پہنچیا ہوئے نا، میرے کو بدلہ لے لو تو یہاں اللہ واسطے مینوں معاف کر دے. یہ سنت رسول ہے. تے کسی مولوی نو معافی مانگدے ہیں ویکھیے اسی بھی تے اسی منگیے. اے نہیں کہ نال کوئی پروفیسر لکھ دے اور کائنات کی ساری پروفیسریاں محمد کے قدموں کی دھول پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام کونین کا رتبہ اور شان کہ پروانے کٹنے کے لیے ہمہ وقت جمع رہتے ہیں، جو آخری نبی کائنات کا خلاصہ ہے، جو جس کے بعد کوئی نہیں، وہ سب سے پہلے اور سب سے بعد والے سبھی کا امام ہے، جس کے حکم پہ جنت کے دروازے کھولے جانے، جس کی درخواست پہ حساب کتاب کے سلسلے شروع ہونے، جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آج غرق ہونے سے محفوظ رکھا ہے، جس کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کے کرم نے جوش مارنا ہے، جس کو آسمان کے سب سے قیمتی جلے پہنائے جانے، جس کی امت سب سے بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 120 صفحے جنت میں جانے والے ٹوٹل لوگوں کی ہوگی، مجھ محمد کی امت کی اکیلے کی 80 صفحے ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، پھر فرمایا، لوگوں جتنی امت جانے والی 4 حصے کیے جائیں نا، 3 حصے ٹوٹل کائنات ہوگی، اکیلے تم ہوگے. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر سے رسول کو جوش آیا، آپ خوش ہوئے. یہاں سے علماء نے کہا ہے کہ خوشی کی بات سن کے اللہ اکبر کہنا یہ میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ خوش ہوئے، اللہ اکبر کہا. آپ نے فرمایا ہاں جتنی کائنات ہے نا، کائنات جنت میں جانے والی، ساری کے 3 حصے کیے جائیں، 1 تمہارا ہوگا، 2 ٹوٹل کائنات ہوگی. صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں جتنی کائنات جنت میں جانے والی ہے نا، آدھی ایک طرف اکیلے تم ایک طرف ہوگی. یہ بھی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ اکبر سنت دین بات سن کے جوش سے کہنا، اسے میرے رسول نے قبول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو جے کوئی لین دین ہوئے میں حاضر ہاں، تے جے مینوں معاف کر دیو تے تہاڈی مہربانی، مجھے معاف کر دو. صحابہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور سارے رو رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو کہا کہ بھائی ہم آج نا احد چلیں گے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت بخشش کی دعا مانگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ احد گئے. 2 روایات ہیں، دعا مانگی یا جنازہ پڑھا، دونوں ثابت ہیں. صرف رسمی جنازوں پہ نہیں جاتے کہ کوئی آپدا مر گیا تے نال چلے گئے تے بہانے نہ منہ بخاؤن دی خاطر نہ جنازے شرکت کر لی، نالے ٹوٹ میں جے ہاتھ نہ قبراں تے دعا نہ. سپیشلی جانا قبر پہ دعائیں مانگنے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. ان للرجل لترفع درجہ، اچانک ایک شخص کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، قبر میں آسانی ہو جاتی ہے، خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، مبارکباد کی صدائیں آتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ کہاں سے ابھی سزائیں مل رہی تھیں اور ابھی کرم نوازیاں ہو گئیں، یہ کرم کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو کہتے ہیں استغفار الولد لک والولد لک، استغفار یقبل،
آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی ہے, اللہ نے اس کو قبول کر کے تیری قبر کو ٹھنڈا کر دیا. بیٹیاں نو سنت دے مطابق دعا تے منگنی سکھا کے چاہیے. وہاں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. دکانیں آتی ماشاءاللہ چھوٹو چھوٹو کو چلانی, بچہ ماشاءاللہ سیانا ہو گیا, بچے دی منگنی کر دیو. سیانا ہونے دا پیرامیٹر کی ہے, دکان چلا لینا ہے. ماشاءاللہ ایڈا عقل مند ہے کہ تریا جاندہ بندہ ویکھ کے پہچان لینا ہے, بندہ تول لینا ہے, دس دن ہے کہ یہ کنے پانی چے, یہ دین کنے چے نہیں پتا, سنتا کنیاں نہیں, یہ پتا ہے کہ بندہ پانی کنے چے. بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, بچہ بڑا عقل مند ہے. بچے نے فزکس دے پریکٹیکل چو پورے نمبر لائے نے, اے پیرامیٹر رہ گیا, اے معیار رہ گیا. بایولوجی میں ماشاءاللہ کیا بات ہے, MBBS میں داخلہ ہو گیا, میٹر پہ پورا اترا ہے. پیرامیٹر جو لگائے تھے جتنا معیار تھا اس کو پا لیا ہے. بچہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے, بچے نے MBBS کر لیا ہے جی. بچہ نبض دیکھ رہا ہے, بچے کا کاروبار بڑا ہے. اور میرے دوستوں, ساری کائنات کے تاجر کسی کی قبر پہ لا کے کھڑے کر دیے جائیں, کوئی نفع نہیں. تیرا بیٹا سنت کے مطابق آ کے دعا کر دے, تیری قبر کو اللہ جنت بنا دے. استغفار الوالد لک یقبل. اج تیرے پتر نے تیرے لیے معافیاں منگیاں نے تے تیری قبر چلا بہاراں کر دیا. فرشتے لتر پولا کر رہے سی, فرمایا بس کرو, ہن پیچھے اے دے واسطے سنت دے مطابق دعا کرنے والا پیدا ہو گیا. مولویاں نو رجاؤن والا نہیں, باطل طریقیاں دے نال نہ, سنت, احیاء سنت, طریقہ نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والا. تیری کئی نسلوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. فرمایا کہ لوگوں, اگر میں کسی پہ زیادتی کر چکا ہوں تو آپ میں سے جو بدلہ لینا چاہے تو میں حاضر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ قبرستان گئے. غور فرمائیں, قبرستان جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت بخشش کی لمبی دعائیں مانگی, لمبی دعائیں مانگی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے ہیں کہ میرے صحابی, میرے اللہ نے مجھے پیشکش کی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں. کائنات کے خزانے میرے سامنے پیش کیے گئے, ان خزانوں کو پسند کر لوں, ان خزانوں کو کیا کروں؟ پسند کر لوں, جنت الفردوس کا مالک بنوں. تو صحابی کہتے ہیں میں نے فوری کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہ ہمیشہ کی زندگی پسند کر لیں اور جنت الفردوس پسند کر لیں, ہماری نسلیں بھی آپ کی زیارت کریں گی. آپ نے میں لا لا بل اخترت لقاء ربی, نہیں نہیں, میرے صحابی پوری کائنات کی دنیا کی دولتوں پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کو ترجیح دے چکا ہوں. میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے. اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا یہ سنت محمدی ہے. مل مراد یا رسول اللہ بلقاء اللہ الموت, اے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات سے مراد موت ہے. فرمایا نام فکلنا نکرہ الموت, تو موت تو ہم میں سے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہر ایک شخص ناگوار محسوس کرتا ہے. فرمایا ہاں نام اجل ایسا ہی ہے کہ موت ہر شخص ناگوار محسوس کرتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص میرے دین پہ چلتا, حدیث سنیں, ان یستعملہ او آسالہ, استعملہ او آسالہ, وفی روایت آسالہ ما آسالہ یا رسول اللہ استعملہ. غور فرمائیں, فرمایا میرے صحابہ ہاں آسالہ, جس کو اللہ اصل کرے. مل مراد اصالہ یا رسول اللہ, اصل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ میرے دین کے لیے استعمال کر لے, میرے دین کے لیے, میرے دین کے لیے. چاچے نے بھتیجے نو استعمال کیتا ہے اور ہن گالاں کٹ دے نے کہ ساڈی جڑی بنن دی عمر سی چاچے نے آپ دے کمی کاری لائی رکھیا, ماسیاں مامیاں نے اسے قبول نہیں. اگر ہمسایہ بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کر دے تو باپ اسے کہتا ہے چھوڑ, تجھے کیا ضرورت ہے اس کے ہاتھوں استعمال ہونے کی, فلاں فلاں کے ہاتھ استعمال ہو گیا, فلاں فلاں کے ہاتھ استعمال ہو گیا. یہ روزانہ کی اصطلاحات ہیں. کوئی بخت بیدار میرے رسول کے دین کے لیے بھی استعمال ہو.
بغیر مطلب تو صفا وچھاوے، بغیر مطلب تو دعوتاں دبے، بغیر مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے ٹھٹھرتی رات میں سیکورٹی کرے، پہرا دے، استعمالہ۔ جس شخص کو اللہ مجھ محمد کی سنتوں کے احیاء کے لیے استعمال کرے نا، اس کی نشانی یہ ہے جب اس کی زندگی ختم ہونے لگ جاتی ہے نا، اللہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ کر کے آخرت کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ ہر بندے دا نہیں جے لگتا۔ موت دے قریب لتاں قبر چ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت کی طلب ہوتی ہے اور بندہ قبر میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے مال اور زندگی بڑھنے کی ہوس بڑھتی چلی جاتی، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی یہ ہوس ختم ہو جاتی، وہ فرماتے کہتے بیٹا یہ چابی اور دکان سانبھو، بہنوں دے حق دے دیتے ہیں، بیٹیوں کے حق میں نے دے دیے، تم بھی کسی حقدار کا حق نہ مارنا، مجھے چھٹی دو، میں نے بڑا کما لیا ہے، اب میں یہ زندگی کی سانسیں اللہ کی عبادت میں پوری کر لوں، میں کوئی جاتے جاتے دین کا کام کر لوں۔ 60 سال تو باجی دی عمر ہے نا، وہ سمجھے چونگا ہے، اضافی ملی ہوئی ہے، چونگا ملا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اضافی فضل ہوا ہے۔ 60 سال عمر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی دین کی طرف آتا تو اس کا کوئی عذر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ 60 سال کے بعد کوئی عذر اللہ اپنے دربار میں، 60 سال پیر رکھ لے تو پھر لوگ داڑیاں رکھ لو، معاف کر دیو، خوبصورت بنو، وہ خوبصورت بنو جس خوبصورتی کو میرے رسول نے کریکٹ کیا ہے، پاس کیا ہے، اوکے کیا ہے۔ ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی، بخشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا احیاء، سیرت النبی کے آخری چند گوشے احباب کے سامنے، ذخیرہ قرآن و سنت سے اہم معلومات، فرمایا کہ جب کوئی شخص دین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے اس کے آخری لمحے آتے ہیں نا، اس کے دل میں اپنی ملاقات کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا یشتہی لقاء ربی، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے ملاقات پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ مجھ سے ملاقات پسند کر رہا ہے۔ یہ تیار کنے کیتا ہے بندے نو؟ کس نے کیا؟ اسی مرن نو ساڈا دل نہ کرے۔ میں آپ کو ہمیشہ کسی سمجھ آنے والی بات اور فائدہ دینے والی بات پہ بولنے کی زحمت کا کہوں گا۔ ہم اگر سب نہ چاہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم نہیں مریں گے۔ موت مینا ہے کوئی؟ نو نو نو، کوئی مینا نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بات کو غور سے سمجھے میرے دوست، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو میری سنت کو محبت سے سنے سیکھے، قلب و جگر رگو پے میں جگہ دے، اس پہ عمل کرے، آگے پہنچائے، اس کے چہرے سے دکھوں کو دور کر دے، رسول کی دعا کو حاصل کریں، حج عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے والے کو تاجدار کونین نے فرمایا اللہ 100 نفلوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا 50 صحابہ کے عمل کے برابر اللہ عمل دیتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ لمبی زندگی پسند کر لیں۔ فرمایا اللہ بل اخترت لقاء ربی، میں اپنے رب کی ملاقات پسند کر چکا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اپنے رب سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ سیدی اللہ سے ملاقات سے مراد موت ہے؟ نعم اجل، ہاں ملاقات سے مراد موت ہے۔ صحابہ نے کہا فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، موت تو ہم میں سے ہر شخص ناگوار محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اجل ایسے ہی ہے، استعملہ او اصلہ، جس بندے نے اپنے آپ کو دین کے استعمال میں لا کے زندگی گزارنا شروع کر دی، جس شخص کو رب نے میری سنت کے لیے استعمال کر لیا نا، جب اس کی آخری لمحے آتے ہیں اللہ اس کے دل میں دنیا کی نفرت، اپنے قرب کی محبت ڈالتا ہے، اس کا اللہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے ملاقات چاہ رہا ہے، میں اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔
جو دین سے سنت سے دور رہے، دین سے نفرت کھائے، مولوی سے گھن کھائے، دین کے نام سے نفرت آئے، حقارت سے دیکھے، اس کی طبیعت بیزار ہو، جلال والے کے جلال کی قسم ہے، سنت رسول کا خلاصہ اور مفہوم ہے جس کو اللہ دین کے لیے استعمال نہ کرے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ موت کی نفرت دل میں ڈالتا ہے، زندگی کی محبت ڈالتا ہے، مال اس کو اچھا لگتا ہے، خدا کی خدائی اور ملاقات اس کو اچھی نہیں لگتی، وہ اور جینا چاہتا ہے، اور جینا چاہتا ہے، اس کے ارد گرد اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، کبھی ایک فیکٹری، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، ابھی انہی اللہ تھللوں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انہی میں ابھی پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کی موت کا پروانہ آ جاتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ بھاگ کے دکھاؤ، کسی مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، موت کے پروانے ہم نے تقسیم کر دیے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، موت ہم نے تمہارے درمیان لکھ کر کے تقسیم کر دی ہے، وما نحن بمسبوقین، ہمیں ہرا کوئی نہیں سکتا، ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ شخص جب مرنا نہیں چاہتا، آسمان پہ اللہ اعلان فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ میری ملاقات پسند نہیں کرتا تھا، مر گیا ہے لیکن مجھ خدا کو اس کی ملاقات پسند نہیں ہے۔ آگے دو نتیجے مرتب ہو رہے ہیں، جانی ملکانی اکرمانی، معزز فرشتے آئے، جنت کا لباس لے کے آئے، آسمانوں کے دروازے کھلے، ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوا۔ پیچھے خلاصہ کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ پیچھے شروع میں یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے ملاقات پسند کی، اور پسند کس بنیاد پہ کی کہ سنتوں کے لیے استعمال ہوا، استعمال ہوا۔ صحابہ نے پوچھا نا اے اللہ کے رسول استعمال سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو دین کے لیے استعمال کر لے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے کرے۔ قاری صاحب نے دعا مانگی ہے اللہم جعلنا منہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے، اور اگر بروں کا تذکرہ ہو تو دعا مانگتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر۔ معزز فرشتے آسمانہ تے سلوٹ وج رہے نے، پھڑ لو پہیے، خیر پروٹوکول، دائیں ہاتھ والے کامیاب کامران، اور دوسرا گروہ جو سنت سے نفرت کرتا تھا، اور سنت کی نفرت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس کی ملاقات پسند نہیں کی۔ ڈرانے والے فرشتے آئے، برا ٹاٹ لے کے آئے، اور آسمان کی طرف لے کر کے گئے، دروازہ نہ کھولا گیا، دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جو سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، فہو علی نور من ربی، جس بندے کا سینہ اسلام کی باتوں کے لیے کھل جائے، اسے مزہ آئے، انہوں لطف آوے، انہوں سواد آوے، ایک خدا دی طرفوں روشنیاں دے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جنہیں دل چ ٹھڑ چ مروڑ اٹھن دیندیاں گلاں سن کے اس کی دنیا بھی غارت، اس کی آخرت بھی برباد۔ سنتوں کے احیاء سے کامیابی ملے گی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے قبرستان میں تو وہاں اپنے صحابی کو کہا کہ اللہ نے مجھے کائنات کے خزانے دیے، لیکن کائنات کے خزانوں پہ میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اور یہ اللہ کی ملاقات پسند اللہ کے دینے سے آتی ہے، اور اللہ سے یہ عطا لینے کے لیے دین کے لیے استعمال ہونا ضروری ہے، دین دی خاطر بھی استعمال ہو۔ جو اگر پتہ لگ گیا نا بندہ مینوں استعمال کر رہا ہے دین لئی، ہو ہی جاؤ، وہ احسان نہ چڑھایا جے، ہو ہی جاؤ۔ امام صاحب کے والد کے پاس بچے کھوٹے سکے لے کے آتے تھے، کسی دانشور نے کہا بابا جی پتہ نہیں چلتا، کہنے لگا سارا پتہ ہے، ان کے کھوٹے سکے اس لیے قبول کر لیتا ہوں، اللہ بھی میری کھوٹی نیکیاں قبول کرتا ہے، ان کے کھوٹے سکے اس لیے قبول کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ مجھے استعمال کر رہا ہے، نہ بتائیں، ہوتے چلے جائیں۔ جس کو اللہ سنتوں کے لیے دین کے لیے استعمال فرمائے اس پہ آخری وقت میں بڑے ہی انعامات ہوتے ہیں، بڑا ہی کرم ہوتا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے مٹے گی، سب جائیں گے، سب تباہ ہوں گے، فرشتے باقی رہیں گے چار، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ملک الموت جسے کہا جاتا ہے۔ من باقی علی الخلائق ملک الموت، ملک الموت کون کون باقی؟ اللہ سب مر گئے، ولی، کتب، ابدال، سورے، نبی، ہر چیز سارے آ گئے۔ جبریل باقی، میکائیل، یہ بڑے فرشتے تین،
وَأَنَا عَبْدُكَ رَذِيلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ یا اللہ میں تیرا حقیر بندہ تیرے سامنے میں حاضر. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ تو حی ہے قیوم ہے. اقبض ارواحہن اے ملک الموت ان تینیں بڑے فرشتوں کی بھی روحیں قبض کر. ہو گئی. کون باقی؟ اکیلا جبریل. اقبض روح جبریل قبضت. جبریل کی روح بھی قبض ہوئی. من باقی انا عبدک رذیل وانت الحی القیوم. میں تیرا رذیل عبد اور تو حی اور قیوم ہے. اعلان ہوا موت یا ملک الموت. ملک الموت تو بھی مر. ملک الموت بھی مر گیا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. سب مر گئے, سب مٹ گئے. پھر اللہ زمین سے مخاطب ہو کے لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون این الجبابرہ این ابناء الجبابرہ. اب کائنات کے اندر وہ جابر کہاں ہیں, وہ سرکش کہاں ہیں؟ یا عرض این اشجارک و این انہارک. اے زمین تجھ پہ بڑی نہریں ہوتی تھیں, کہاں ہیں؟ بڑے درخت ہوتے تھے, سرسبز پھلواڑیاں ہوتی تھیں, تیری نہریں کہاں ہیں؟ تیرے اوپر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, بڑے بڑے بزنس ہوتے تھے, بڑے بڑے جابر وقت کے فرعون اور اپنی اپنی گدیوں کے وحدہ لا شریک کہلوانے والے. اے زمین میں تیرا خدا تیرا پروردگار تجھ سے مخاطب ہوں, مجھے جواب دے. زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وقال الانسان یومئذ تحدث. زمین اپنے سینے چیر کے خبریں بیان کرے گی. اے خدا میرے یہ جگر پہ لگے ہوئے زخم دیکھ, کتنی بدماشیاں ہوتی رہی. میرا ہلنے کو جی چاہتا تھا پر کہیں سے کوئی اللہ اکبر کہنے والے کی صدا آتی تھی, اس کا لحاظ مجھے روک دیتا تھا. یہ دیکھ میرے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا. اب تو نے مجھ سے پوچھا درخت کہاں ہیں, نہریں کہاں ہیں, اشجار کہاں ہیں, محل کہاں ہیں؟ دکت الارض دکن دکا, کوٹ کوٹ کے برابر کر دی گئی ہے. ہر شے مٹا دی گئی, ملیا میٹ کر دی گئی. اذا الشمس کورت, ستارے بے نور کر دیے گئے. واذا النجوم انکدرت, اور ستارے اور چاند جھاڑ دیے گئے. واذا العشار عطلت, حامل اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی گئیں. واذا السماء کشطت, آسمان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں. اس ہو کے عالم میں اتنی تھر تھلی کیوں مچی؟ اے زمین مجھے جواب دے. تیرے اوپر بسنے والے سردار, رئیس, حکماء, مدبرین, مفکرین کہاں ہیں؟ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. تیرا رب ان کو حکم دے دے گا, اس لیے زمین بولے گی اے اللہ تیرا نام باقی رہا, میں باقی رہی, کائنات پہ چمک باقی رہی, کائنات پہ رمک باقی رہی, سانسیں چلتی رہیں, سبزے لہلہاتے رہے. دنیا یہ سمجھتی تھی شاید ہماری چلاکیوں کی وجہ سے نظام باقی ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تیرے محمد کی سنتوں کے احیاء کی وجہ سے قائم تھی. اے اللہ جب تیرا نام لینے والے وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ وَبَقِيَ شِرَارُ الْخَلْقِ. اللہ نے علماء اٹھائے, اہل حق اٹھائے, اہل دین اٹھائے, سنت کی دعوت دینے والے, احیاء کرنے والے اٹھائے, پھر کائنات پہ شریر باقی رہے. اے اللہ میں پھر ہلی اور میں نے ہل کے دکھایا, میں نے کائنات کا تل چھٹ کر دیا, میں نے شکلیں بگاڑ کے رکھ دی, میں نے تہو تیگ کر دیے. یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں, تیرے رسول کی سنتوں کا نام لینے والا کوئی نہیں. زندگی اس بنیاد پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کا احیاء کرتا ہے اللہ اس کو زندگی عطا کرتا ہے, اللہ اس کو برکتیں عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کو دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے وقف کیا جائے. اس قیمتی ترین زندگی میں سے اپنے قیمتی لمحات اپنے کسی ہمسائے کی اصلاح کے لیے, اس کو کسی ایک سنت کی تعلیم دینے کے لیے, آخری لمحے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، مسجد میں گئے، صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں جب ہم نے اللہ کے رسول کی آمد کو دیکھا تو قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کے تاجدار کونین کی طرف دیکھتے، لیکن حضرت نے فرمایا خبردار، توجہ اللہ کی طرف رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، بیٹھ کر کے نماز پڑھائی، بیٹھ کر کے نماز کی ابتدا پیچھے ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے کی۔ پہلی حدیث یہ تھی کہ امام بیٹھے تو تم بھی بیٹھو، آخری حکم یہ تھا کہ امام بیٹھا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو، یہ ناسخ ہے، دوسرا حکم منسوخ ہے، اور سنت یہ، طریقہ نبوی یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد بیماری کی حالت میں پھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ بیماری کی شدت بڑی، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 کنووں کا پانی لایا جائے یا 7 مشکیزوں کا پانی لایا جائے، 7 مختلف مشکیزوں کا پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرہ مبارک پہ ملتے اور کیا فرماتے؟ عائش ان للموت سکارات، موت کے لیے سختیاں ہیں، اور اس کے بعد فرماتے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے حالات پہ کرم کر، مہربانیاں کر دے، مجھ کو رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اگر کسی کو شدید بخار ہو اس کو 7 کنووں سے، 7 نلکوں سے، 7 مٹکوں، 7 مشکیزوں سے پانی لا کے پلایا جائے۔ سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری کے علاج کے لیے ایک عظیم سنت ہے۔ ہم فہم سنت کے پروگرام میں اللہ کے رسول کے آخری چند لمحے ڈسکس کر رہے ہیں، بات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت ہوا، مسجد میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، پردہ سائیڈ پہ کیا، پردہ دیکھا صحابہ نماز میں تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے مسکرا کے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے اللہ سے یہ ارشاد درخواست کی اور یہ مناجات اس کے سامنے رکھی، اللہم حل بلغت، ایک حجۃ الوداع کے موقع پہ، ایک اس موقع پہ صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کے فرمایا اللہ جی گواہ ہو جا میں نے تیرا دین مکمل کر دیا۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں ایمان نہیں۔ ایمان اگر جملوں میں بولا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ایمان کی سافٹ جو شکل ہے جو نظر نہیں آتی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے واشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اور ایمان کی اگر کوئی شکل دیکھنا چاہے کہ ایمان ہوتا کیسا ہے، ایمان کی ہارڈ کاپی کون سی ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر تو شہادت ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ ایمان کسی کو دکھانا ہو تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین، لوگ مسجداں چون گے، گزر کے چلے جان گے، 2 رکعتاں ادا نہیں کرنے گے۔ ساری رات جلسہ سنے ہیں، اسلام کے انقلاب کی باتیں ہوئی ہیں، خطیب شیریں بیان ہے، بڑی گفتگو کی، لیکن 2 رکعتیں گوارا نہیں ہوئی، مصروف بڑا ہے نا، پچھوں جلسہ کر کے آیا، آگے جا کے جلسہ کرنا ہے۔ اور لوگوں جب تم دیکھو لوگ مسجدوں میں آئیں اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر چلے جائیں، سمجھو خدا قیامت لانے والا ہے، دنیا کو غرق کرنے والا ہے، فانتظر الساعہ، دنیا کا پٹاخہ پڑنے والا ہے۔ یہ ایسی نحوس حرکت ہے جو پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے کہ کوئی شخص انقلاب اسلام کے لیے مسجد میں تو آتا ہے لیکن 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین، جب یہ حالات ہو جائیں فانتظر الساعہ، پھر تو غور کرنا کہ قیامت آنے والی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ عائشہ سے، عائشہ میرے خیال میں آیا ہے کہ سونے کی 1-2 ڈلیاں پڑی ہوئی تھیں، امام کونین کے گھر میں لے کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اور میرے گھر میں سونے کی ڈلی پڑی ہو۔ پھر اگلے جملے کیا فرمائے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگلی بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی، ایک پردہ تھا جو قدرے خوبصورت تھا، اس کو سائیڈ پہ کر کے کہا عائشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اس لیے نہیں دیا کہ ہم گھر کی دیواروں کو خوبصورت کرنے لگ جائیں۔ لوگوں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، یبنی الناس بیوتن
युवशूनहा वशी المراحل, लोग घर बनाएंगे اور اپنے گھر کی دیوار کو اس طرح سجائیں گے جس طرح دلہن کا قمیض آگے سے سجایا جاتا ہے. یوشونہا وشی المراحل, میک اپ کریں گے اور ساری توجہ اس پہ کہ مکان دا متھا بنا لیے پھر ویا کریں گے. کاروبار کر لیں, کس لیے؟ مکان کا متھا بنانا ہے. متھا لے کے بیٹھ گیا, ٹینشن مکان کا متھا بن جائے گا. اللہ میری امت کو پیسہ دے گا, وہ پیسے کے لیے دین کا نہیں سوچے گی, وہ مکان کے متھے کا سوچے گی. اور جب میری امت پیسہ آنے کے بعد مکانوں کے متھے کا سوچے تو میرے صحابہ سنو, پھر اللہ کی طرف سے تباہیاں آنے والی ہیں, بربادیاں آنے والی. وہ سونے کی ڈلی لاؤ, اسے میں تقسیم کروں. سنت رسول, فہم سنت, احیاء سنت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے پیسے کو لگانا, اس پہ خرچ کرنا خالص مال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خرچ کیا. آپ کا بھی دل تھا, آپ کی بھی خواہشات, آپ کے بھی ارادے تھے. اور آخری رات رحمت کائنات کے رخ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے فیفا کائنات نے تیل ہمسائیگی سے مانگا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھتا دے کے خوش ہو کے خدا سے یہ کہا, اللہ میری محنت رنگ لے آئی. اگر میری آپ کی اولاد میری زندگی میں نمازی بن جائے. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا, حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے 5 بیٹے ہیں, 5 وقت اللہ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. اس گل تے بھی کوئی خدا دا شکر ادا کرے, ایدے تے وہ کسی نے سونا چوڑا سینہ چوڑا کر کے دکھائے. اس بات پہ بھی کہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے, میرے بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا ہے, میرا بیٹا ماشاءاللہ مسیتڑ ہو گیا ہے, نمازی بن گیا ہے, دین سیکھنے والا طالب علم بن گیا ہے, اسٹوڈنٹ بن گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ گواہ ہو جا میں نے دین مکمل کر دیا, میری محنت رنگ لے آئی. شیطان تم سے نا امید ہو چکا ہے کس چیز کو دیکھ کے؟ نماز کی پابندی کو. آخری سانسیں تھیں, غور سے, یلفظ انفسہ الاخیرہ. ہم نے کئی لوگوں سے رابطے کی اور کئی لوگ ہم سے یہ رابطہ کرتے کہ والد صاحب آخری سانسیں لے رہے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں بھی میں نے پلاٹ لیا ہے, فلاں چیز بھی میری ہے, فلاں چیز بھی میری. امام کونین آخری سانسیں لے رہے تھے, یلفظ انفسہ الاخیرہ, آخری سانسیں تھیں اور زبان پہ الفاظ تھے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اور میری امت کے لوگوں, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, نماز کی پابندی کرنا, نماز لے کے آنا. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ, تمہارے نامہ اعمال میں کام نکلے لیکن نماز نہ نکلے. مجھ محمد کو ایسے نامہ اعمال سے شرمندگی ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے جملے, لا تسود وجہی یوم القیامہ, قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا. نماز 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 تمہارا دین, نماز تمہارا ایمان. صبح صبح فرشتہ آواز لگاتا, ہو لوگو اٹھو, اپنے گناہوں کی بدولت تم نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے نا, اس کو صرف تمہاری نماز بجھا سکتی ہے. اٹھو, اس آگ کو نماز سے بجھا لو. سنت رسول, آخری لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کائنات کی ٹوٹل عمر سے قیمتی ہے. اور آخری لمحات میں جو باتیں ہو رہی ہیں نا, وہ کائنات کا خلاصہ ہیں, وہ دنیا و ما فیہا کی سب سے اعلیٰ باتیں, سب سے بہتر باتیں. 2 واقعات سنیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا, بیماری میں حالت یہ ہے کہ مسجد میں نہیں آیا جا رہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا کہ حضرت اپنا ہاتھ محبت سے اٹھا کے سر پہ رکھے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی. میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ہاتھ امام کونین کا اسامہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ رکھا. اس حالت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو اسلام کی سربلندی کے لیے بھیج رہے. یہ سنت رسول ہے کہ انسان تکلیف کی حالت میں, مرض الموت کی حالت میں, اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری میں یہ نہ کہے کسی کو میرا سر دکھ رہا ہے اور تجھے نماز کی پڑھی ہے, میرا پیٹ دکھ رہا ہے اور تجھے جلسے کی سوج رہی ہے, میرے دل کے اندر یہ تکلیف ہے اور تجھے دین کا کام سوج رہا ہے, مجھے یہ پریشانی ہے اور تجھے مسجد کی تعمیر کا چندہ سوج رہا ہے. نہ, رسول کی سنت یہ کہ اس حالت میں بھی حضرت اسامہ کو
روانہ فرمایا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ طیبہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. اسی واقعے کو وینڈ اپ کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. آخری لمحے غور کرنا. اے اللہ قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کا بیڑا غرق ہو جائے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا. یہ آخری لمحے. اور ماں باپ کی آخری بات بگڑے سے بگڑا بچہ بھی مان لیتا ہے. امام کونین جو وصیت فرما کے گئے، مجھے آپ کو یہ وصیت فرمانی چاہیے کہ نہیں؟ جس بندے نے ساری زندگی دین پڑھایا اسے نہیں پتا کہ ہمارے مسلک کے اندر قبروں کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، اسے روکے جانا چاہیے کہ نہیں؟ بولے نا. قاتل اللہ، بیڑا غرق ہو. اعمال اکارت ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے نبی کی قبر کو سجدہ کیا. میرے رسول کے جملے بخاری مسلم کی متفقہ ٹوٹل کائنات کے مسلمانوں کا اس حدیث پہ اتفاق. آخری لمحے اللہ یہود و نصارہ کا بیڑا غرق کرے. ان کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اور اگر آج 14ویں صدی کے کسی فقیہ محدث مفکر مدبر کسی ولی بابے کی قبر کو کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے نا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے اعمال لٹ جائیں اور بیڑا غرق ہو جائے. امام کونین نے کہہ دیا لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. میری امت کے لوگوں قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگارے بچھائے اور اس پہ بیٹھ جائے. مسند احمد کی حدیث. قبر کا مجاور بن کے بیٹھنے سے، قبروں کی کمائی کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگارے بچھائے اور ان پہ بیٹھ جائے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عیاط کے 30 سال کے بعد سیدہ عائشہ سے ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا میں نے امام کونین کی قبر دیکھنی. سیدہ نے عائشہ کھولا، حجرہ مبارک کھولا تو میں نے قبر دیکھی. امام کونین کی قبر کچی تھی اور تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی روڑیاں پڑی ہوئی تھی. اونٹ کی جس طرح تھوڑی سی کوہانی اوپر کو ہوتی، اسی طرح ابو بکر کی میں نے قبر دیکھی، اسی طرح میں نے عمر کی قبر دیکھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. جب غسل دینے لگے تو اختلاف ہو گیا. ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے کہ امام کونین کے کپڑے اتارے جائیں یا اوپر کپڑا رکھ کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. جب اختلاف ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سارے صحابہ پہ نیند طاری ہو گئی. سب پہ اللہ کی طرف سے نیند آ گئی اور سب سو گئے، حتیٰ کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کی ایڑیوں کو لگ گئیں، گھٹنوں کو لگ گئیں. اتنی گہری نیند آ گئی. اس کے بعد جب سب کو ہوش آیا تو مکان کی نکر سے آواز آئی، ہاتف غیبی اللہ کی طرف سے، کہ امام کونین علیہ السلام کا لباس نہ اتارا جائے، انہیں ویسے غسل دیا جائے. تو سارے معاملات کس کی نگرانی میں ہوئے؟ اگر مسلح پہ کوئی ایسا بندہ آ جاتا تو آواز آ جاتی. نیند صحیح حدیث ہے، اصول روایت درایت پہ پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. غسل کے بعد لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا گیا اور 3 چادروں میں، کوئی پھولوں والی چادر نہیں. لوگ جانیں چھڑک رہے تھے، بچے دیتے تھے اللہ کے رسول کو. سیدی اگر کوئی نیزہ آئے نا تو اس بچے کو سامنے کریں، آپ اپنا دفاع کریں، بچے کی خیر ہے. اسما بنت یزید، بیٹے قربان ہوئے، بھائی قربان ہوئے، ماموں قربان ہوئے، باپ قربان ہوا، بفری شیرنی کی طرح باہر آئیں. پوچھا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا باپ کٹ گیا. کہا اللہ کے رسول کا کیا؟ بیٹے کٹ گئے. سیدی کا کیا حال ہے؟ فرمایا تیرے چچے کاٹ دیے گئے. اتنے میں رحمت کائنات کے رخ زیبا کو دیکھا تو کیا کہا؟ کلو مصیبت بعدک جلالو، میں بھی، میرے بچے بھی، میری نسل بھی قربان. اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم؟ اگر آپ سلامت ہیں تو ہم لٹ کر کے بھی سارے کے سارے سلامت ہیں. ایمان کی حالت یہ تھی. لیکن پھولوں کی چادر، کلمے والی چادر
کیوں؟ یہ معاشرہ رسول کا پابند معاشرہ، رسول کی سنت کے احیاء کا پاس کرنے والا معاشرہ، رسول کی سنت کو سینے سے لگانے والا معاشرہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی امام کونین کے بدن سے خوشبو پھوٹی، مدینہ معطر ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میرا ہاتھ ہوا، میرے ہاتھ سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے غسل دیا، میرے ہاتھوں سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی۔ کچی قبر بنائی گئی، پکی قبر نہیں، لحد والی قبر بنائی گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او ایمان والو رسول کی سنتوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے، لیکن ہے اس کے لیے لمن کان یرجو اللہ، جنہوں آخرت چاہی دیے، جنہوں دنیا چاہی دیے، وہ میریاں سنتاں نو اسوہ نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندگی دے، ایمان پہ موت دے، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جس سلوک کا درس میرے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں اور جب ہمارا آخری وقت آئے نا، اس دنیا ظالم سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اس وقت خالص اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، بشراکم اليوم، آسمان کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، اور انسان اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، اس کی اس پسند پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے کہ یہ میرے سے ملنا پسند کر رہا ہے۔ اس لیے جداں دی بھی دکھی سکھی ہے نے گزارو، نشکری نہیں کرنی۔ من کان منکم یحسن الظن باللہ، جو بھی تم میں سے اللہ سے حسن ظن رکھے گا نا، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، مینوں جتھے رکھیا میں خوش ہاں، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ اور کائنات کا سب سے دکھی لایا جائے گا، کائنات کا سب سے دکھی لایا جائے گا، اور جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا دکھ آئے؟ انہوں نے کہا اللہ نہیں، جنت عطا کر دے، مینوں دکھ آئے ہی نہیں۔ کائنات کا سب سے سکھی لایا جائے گا، اور جہنم کا ایک منظر دکھایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا بتا سکھ دیکھے ہیں؟ کہے گا اللہ میری زندگی میں کبھی سکھ نہیں آیا۔ دکھ بھول جائیں گے، اور دکھوں کی بنیاد پہ جب اللہ جنت دے گا نا، تو جو جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ دکھ کی بنیاد پہ اس کو اتنا بڑا درجہ مل گیا ہے، وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹایا جائے، قطعت بالمقاریض، اور ہمیں کینچیوں سے کاٹا جائے، اور ہمیں کینچیوں سے کاٹا جائے۔ اللہ کے رستے میں تکلیف آئے، وَالنَّكْبَةُ يَنْكَبُهَا وَالشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، او بندے تجھے اگر پھنسی نکل آئے نا، میں تو اس پھنسی کی بنیاد پہ تیرے نام جنت کی پراپرٹی کرتا ہوں۔ وَالشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، تجھے چلتے چلتے کانٹا چبھ جائے نا، میں اس کانٹے پہ تیرے گناہ معاف کرتا، تیرے درجے بلند کرتا ہوں۔ تجھے بخار چڑھ جائے نا، لا تسبوا الحمى، کبھی بخار کو برا نہ کہہ بیٹھنا، میں اس بخار کی بنیاد پہ تمہارے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہوں جیسے خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رکھی کھوائیے، الحمدللہ، اللہ سکھی کھوائیے۔ فرشتے میرے پاس آئے، کائنات کے خزانوں کی چابیاں تشتر میں رکھی ہوئی تھی، اور مجھ سے یہ پوچھا اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے لے کے آئے، تو میں نے ان اللہ جعل لی بطحا ذهب مکہ، اللہ نے میرے سامنے یہ پیشکش کی کہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے، تو میں نے سونے کے پہاڑوں کے عوض میں اللہ سے کیا مانگا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے رسول نے جو مانگا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بالا ہے۔ کائنات کی عقلیں میرے رسول کی عقل کے پائے پاسک نہیں، محمد کی عقل نے سونے کو چھوڑ کے جو مانگا ہے نا، وہ سونے سے افضل ہے۔ اللہ سونا نہیں چاہیے، جو تو یومن وشبعت یومن فاذا جئت تضرعت الیک واذا شبعت شکرتک جئت صبرتک، اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کے کھلا، شکر کی توفیق دے دے، دوسرے دن بھوکا رکھ، صبر کی توفیق دے دے، کھا کے شکر کی توفیق مل جائے، بھوکا رہ کے صبر کی توفیق آ جائے، مجھ محمد کے نزدیک مکہ سونے کا بن جائے، اس سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کا کبھی شکوہ نہیں کرنا، اور چلتے پھرتے کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے جو بھی صحیح اور ٹھیک ہوئی وہ اللہ کی طرف سے اللہ انہیں قبول فرمائے، جو بھی کمی اور کوتاہی کا شکار ہوئی وہ میری طرف سے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، علماء کا ٹھنڈ کے اندر سفر کرنا اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، سچ مچ نہیں دیکھا۔ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے کہ سچ مچ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا؟ ہم نے کہا ہم ہیں رسول کے غلام،
ہم ہیں رسول کے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہم ایمان لے آئے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا ہم بولو نا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہم اسیاں گرچے مگرچے چونکے چناچے قیاس نہیں اے تے اے نہیں جو کہتا ہے جو نہیں نہیں. کہا میں نے خواب میں دیکھا ہم ایمان لے آئے. کہا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا ہم ایمان لے آئے. خواب میں دیکھا اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ نے اپنا ہاتھ میری کمر پہ پھیرا. میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. احسست البردہ بین صدیہ وتجلی علی الابر. کائنات کی حقیقتیں میرے لیے روشن ہوئی اور میں نے فرشتوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا. اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ لا ادری مجھے علم نہیں. مجھے اسی بات کا علم ہوتا ہے جس کا تو عطا کر دیتا ہے. مجھے علم نہیں. پھر اللہ نے ہاتھ پھیرا. پھر یہ دو حقیقتیں روشن ہوئیں کہ یہ فرشتے کفارات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں, درجات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں. اور پھر مجھ سے پوچھا کفارات کیا ہیں, درجات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں. اللہ نے فرمایا 3 چیزیں درجات ہیں اور 3 چیزیں کفارات ہیں. ان میں 2 بیان کر رہا ہوں. فرمایا جو شخص ٹھٹھرتی رات میں, سبحان اللہ, جو شخص ٹھٹھرتی رات میں, ٹھنڈی رات میں ناگواری کے باوجود وضو کر لے, رضائی نگی ہوئی ہے دل نہیں کر رہا, نکل آئے, نیند کی چادر پھاڑے, نگ قربان کرے, پانی نو ہاتھ لاوے, ٹھنڈی ٹھٹھرتی رات میں وضو کو جو ہاتھ لگاتا ہے نا اس کو اتنی بڑی نیکی ملتی ہے نا کہ اس کو پیش کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. زیارت ہوئی تے دکھایا کی کہ امتیاں بعض نیکیاں دا مقام اے یا کہ میں اللہ کو ساڈا حال ہے یقین منو, رکشے والے راہ پوچھیے سانو راہ نہ دسے. صحیح گل ہے. اوقات ہے یا دوجی واری سالن منگیے نہ ملے, تاڑے جو کوئی چودھری ہوئے گا میں سمجھتا میری اوقات ہے. کوئی بندہ 2 ٹکے دا کھڑا ہو کے بےزتی کر کے لا کے ہاتھ پھڑا دے, ٹھیک ہے کر سکتا ہے, لیکن رسول کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے پروٹوکول دیکھیں کہ آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں یار, اس کے لیے بنے سمرے. پھر فرمایا کہ جب وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے نا تو جیڑا پیر انج زمین تے لگ جاتا ہے تو اس پیر لگن دی وجہ تو جڑیاں نیکیاں ملدیاں اے فرشتے آپس ایک دوسرے دا گریبان پھڑی کھڑے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے لے کے جانی ہے اور دوسرا کہتا کہ میں نے لے کے جانی ہے. یہ دین کی مجلسوں کی طرف ٹھٹھرتی رات میں وضو کر کے آنے والے, ان کو اللہ تعالی خیر کا کام کرنے والوں کو وہ اجر دیتا ہے کہ یہ فرشتے اس لیے جھگڑا کر رہے ہیں. اے میرے رسول خاتمہ دعا پہ کرے, میرے ساتھ مل کے دعا پڑھے. یہ دعا اللہ نے سکھلائی اسی موقع پہ جب خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, زیارت کی. یہ دعا مانگا کرتا اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات. اللہ میں تیرے کو سوال کردا مینوں خیر دے کم کرن دی توفیق عطا کر. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ دا رسول, جن کی ساری زندگی خیر کے کام میں گزری. سکھا کون رہا ہے؟ خیر دا کام اللہ نو کتنا پسند ہے. اللہم انی اسألوکا فعل و ترک المنکرات. اللہ میں تیرے کو یہ بھیک مانگنا چوڑی چک کے کہ مینوں برائیاں تو دور رہن دی توفیق دے. وحب المساکین, غریباں مسکیناں دی محبت میرے دل چ پا. وَإِنْ أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مفتون. فوت ہونے کا وقت آئے, کائنات میں فتنے پھیلنے شروع ہوں تو میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے پاس بلا. اللہ سے خیر مانگ, اللہ تیرا خاتمہ خیر پہ کرے, تیری دنیا کامیاب ٹھہرے, تیری آخرت کامیاب ٹھہرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.